بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے آپ اس چینل کے تھرو آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے تشویشناک خبریں آ رہی ہیں۔ ایک تو پاکستان اور افغانستان کی جو تشویشناک صورتحال ہے تعلقات کی، تو اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ افواہیں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو مزید بگاڑنے کے لیے ایک منظم طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے۔ واخان اور اس قسم کی جو صورتحال ہے یا جو اس قسم کی خبریں ہیں یہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں کل کی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بالکل غلط خبر ہے، فیک نیوز ہے، اس پر کان نہ دھرنے کی ضرورت ہے۔ چین بالکل جاگ رہا ہے۔ چین کی موجودگی کی وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ پاکستان واخان راہداری پر قبضہ کر لے۔ پاکستان نہیں کر سکتا کہ یہ قبضہ جو ہے، اور نہ یہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ 90 کلومیٹر کی جو یہ سرحد ہے یہ چین کے لیے بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ گو کہ تاجکستان، پاکستان، افغانستان اور چین چاروں ممالک کے لیے یہ راہداری جو ہے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ چین کا جو صوبہ سنکیانگ ہے جہاں پہ مسلم آبادی ہے، ایک تو اس حوالے سے چین یہ راستہ نہیں کھولنا چاہتا۔ افغانستان چاہتا ہے کہ واخان راہداری کے ذریعے زمینی رابطہ جو ہے یہ بحال ہو، تجارت ہو۔ اس راہداری سے پاکستان بھی اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اسلام آباد اور کابل کے تعلقات ٹھیک ہوں۔ ایک بہترین راستہ ہے شاہراہ ریشم کے ذریعے پاکستان کے لیے کہ وہ وسط ایشیا کی ریاستوں تک رسائی کرے اسی راہداری کے ذریعے۔ لیکن یہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ پریشر بڑھانے کا ایک ٹیکٹکس کا طریقہ ہے کہ افغانستان کو زیر دباؤ لایا جائے۔ کون یہ خبریں پھیلا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ تعلقات دونوں ملکوں کے کشیدہ رہیں۔ اب چین کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل یہ سرحد جو ہے، یا افغانستان جو ہے، یہ اس لیے ہے کہ کاپر کے، لیتھیم کے انتہائی بڑے ذخائر موجود ہیں افغانستان میں، اور چین کو لیتھیم کی اور کاپر کی جس طریقے سے ضرورت ہے، دنیا بھر میں اقتصادی جنگ ہے، تو اس جنگ میں ظاہر ہے کہ ایک بڑی جو طاقت ہے وہ چین ہے، اور چین کو معدنیات کی ضرورت ہے جو افغانستان میں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق کوئی 1000 ارب ڈالر سے زیادہ کی معدنیات جو ہیں افغانستان میں موجود ہیں، اور چین کی ان معدنیات کے اوپر نظریں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چین دیکھتا رہے اور پاکستان واخان راہداری پر قبضہ جما لے؟ بہرحال غلط خبریں ہیں، فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ انڈین میڈیا کا منفی کردار ہے، افغان میڈیا کا منفی کردار ہے، بلکہ پاکستانی میڈیا کا بھی انتہائی منفی کردار سامنے آ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی ایسا کردار ادا کیا جائے کہ دونوں ملکوں کی جو یہ کشیدہ صورتحال ہے اس میں کمی لائی جا سکے۔ آگ کو مزید بھڑکانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک فیک نیوز سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی گئی کہ افغانستان کے جو وزیر پانی اور توانائی ہیں عبداللطیف منصور، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، ان کے کچھ قریبی ساتھی جو ہیں یہ شہید ہوئے ہیں۔ افغان ذرائع نے اور خود عبداللطیف منصور نے اس خبر کی تردید کی ہے۔ بالکل بے بنیاد خبر ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ایسا کوئی حملہ عبداللطیف منصور کے اوپر نہیں کیا گیا۔ آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں ان کیمرہ سیشن ہوا۔ آئی جی خیبر پختونخوا یعنی جو خیبر پختونخوا پولیس کے سربراہ ہیں اختر حیات گنڈا پور، انہوں نے ممبران خیبر پختونخوا اسمبلی کو بریفنگ دی سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے، اور بتایا کہ خیبر پختونخوا کے 6 سے 8 اضلاع جو ہیں یہ زیادہ حساس ہیں، یہاں پہ ملیٹنسی ہے، یہاں پہ حملے ہو رہے ہیں، اور 188 دستے ملیٹنٹ گروپس کی طرف سے تشکیل دیے گئے ہیں جو مختلف علاقوں میں جا کے کارروائیاں کرتے ہیں، گروپس کی شکل میں ہیں۔ یہ 188 دستے، یعنی دستے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گروپس کی شکل میں باقاعدہ ان کی تشکیلات ہوئی ہیں، اور آئی جی نے بتایا کہ 4000 سے زیادہ ملیٹنٹس جو ہیں یہ فعال ہیں ان علاقوں میں، اور ان میں 50% کا تعلق افغانستان سے ہے۔ یہ آئی جی خیبر پختونخوا کا دعویٰ ہے کہ یہ جو ملیٹنٹس ہیں ان میں افغانستان سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اس حوالے سے مختلف ممبران اسمبلی نے اپنے اپنے علاقوں کی صورتحال کے حوالے سے بھی بتایا، آئی جی خیبر پختونخوا سے معلومات بھی حاصل کیں، اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے
یہاں جو پولیس کا کردار ہے اس پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ بڑا اچھے طریقے سے خیبر پختونخوا پولیس جو ہے وہ ملیٹنٹس کے خلاف لڑ رہی ہے۔ مینا خان آفریدی جو وزیر اعلیٰ تعلیم ہیں، ان کا کہنا تھا اس سیشن کے دوران کہ یہ جو ملیٹنسی ہے اس کا بنیادی مقصد خیبر پختونخوا حکومت کو یعنی تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کو ناکام بنانا ہے۔ اس بات سے ایگری نہیں کیا آئی جی خیبر پختونخوا نے، اور ایک انور زیب خان ہیں باجوڑ سے تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی ہیں، انہوں نے کہا کہ سرحدی کچھ پوسٹیں جو ہیں وہ خالی کرا لی گئی ہیں، عملی طور پر ایف سی پیچھے چلی گئی ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے ان خبروں کی بھی تردید کی، اور ساتھ میں عدنان وزیر جے یو آئی کے ایم پی اے ہیں، بنوں سے منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے جانی خیل بکا خیل کی صورتحال کے حوالے سے آگاہی بھی حاصل کی، اور جو ان کے پاس معلومات تھی اپنے حلقے کے حوالے سے وہ بھی انہوں نے ساتھ میں شیئر کی۔ یہ صورتحال، اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا اسپیکر صوبائی اسمبلی نے کہ اگلے مرحلے میں ہم کور کمانڈر پشاور کو صوبائی اسمبلی طلب کریں گے اور ان سے سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے جانیں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے، اور اس قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق شفاف ٹرائل چونکہ ہر شہری کا حق ہے، اور فوجی عدالتوں سے سزائیں سنانا انصاف کا قتل ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں کے غیر آئینی اور جانبدارانہ فیصلوں کی مذمت کرتے ہیں۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ وفاق سے سفارش کی جائے کہ فوجی عدالتوں کے فیصلوں کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ یہ قرارداد تحریک انصاف کے رکن جو مردان سے منتخب ہوئے ہیں عبدالسلام آفریدی نے پیش کی، اور اس پر مسلم لیگ نون کے جلال خان کے دستخط بھی ہیں۔ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے۔ یہ جو اعداد و شمار کچھ اس سال کے حوالے سے جاری کیے گئے ہیں سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے، پاکستانی سیکیورٹی ذرائع کہتے ہیں کہ ایک سال میں 59,000 سے زائد آپریشنز کیے گئے، ان میں 73 جو مطلوب جو ملیٹنٹس ہیں یہ مارے گئے، اور ٹوٹل 995 جو ملیٹنٹس ہیں یہ مارے گئے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 159 سے زیادہ آپریشنز کیے گئے ہیں، اور جو انتہائی مطلوب ملیٹنٹس ہیں ان کے نام بھی باقاعدہ طور پر بتائے گئے ہیں کہ جی فداء الرحمان عرف لال، علی رحمان عرف طلحہ سواتی اور ابو یحییٰ، ان کے نام بتائے گئے ہیں۔ اور ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ 14 جو ملیٹنٹس ہیں انہوں نے ہتھیار ڈالے، وہ قومی دھارے میں شامل ہوئے، اور اسی طرح 2 خودکش بمباروں کو گرفتار کیا گیا اور ایک بڑی تباہی سے ملک کو بچایا گیا۔ آرمی چیف کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جو سیکیورٹی ذرائع سے جو میڈیا کو جو جس طریقے سے پریس ریلیز یا خبر جاری کی جاتی ہے، بتایا گیا کہ آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے ملک میں سیاسی یا سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے، تو آرمی چیف کا واضح موقف ہے کہ قواعد اور ضوابط کے بغیر آزادی اظہار رائے تمام معاشروں میں اخلاقی قدروں کی تنزلی کا باعث بن رہی ہے۔ جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کو افغانستان کی سرزمین سے آزادانہ دہشت گرد کارروائیوں پر تحفظات ہیں، ایک پاکستانی کی جان اور حفاظت ہمارے لیے افغانستان پر مقدم ہے۔ یہ پہلے بھی اس قسم کا بیان آرمی چیف دے چکے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ گمراہ کن پروپیگنڈا، فیک نیوز اور غلط معلومات کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے رواں سال قانون سازی بھی کی گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار ظاہر ہے کہ سیکیورٹی ذرائع کے ہیں۔ ایک تھنک ٹینک ہے جو اس قسم کے اعداد و شمار جاری کرتا ہے، سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز۔ ان کی سالانہ سیکیورٹی رپورٹ کے مطابق پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر 444 عسکریت پسند حملے ہوئے، جن میں کم از کم 685 اموات ہوئیں۔ بتایا گیا کہ رواں سال کل جانی نقصان 1612 اموات تک پہنچ گیا، جس میں شہری اور سیکیورٹی اہلکار شامل تھے۔ 2023 کے مقابلے میں یہ تعداد 66% زیادہ ہے۔ رپورٹ کے تجزیے کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کا ہونے والا مجموعی جانی نقصان عسکریت پسندوں کے مجموعی جانی نقصان سے 73% زیادہ تھا۔ اس سال 934 عسکریت پسندوں کو سیکیورٹی فورسز نے کارروائیوں میں مارا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس سال اوسطاً روزانہ 7 افراد جان سے گئے، جبکہ نومبر سب سے زیادہ جان لیوا مہینہ ثابت ہوا۔ سب سے زیادہ نقصان خیبر پختونخوا میں رپورٹ ہوا، جہاں 1616 افراد حملوں میں جان کی بازی ہار گئے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ نقصان بلوچستان میں دیکھا گیا، جہاں 782 افراد جو ہیں یہ جان سے چلے گئے۔ رپورٹ کے مطابق 2024 میں مجموعی طور پر پرتشدد کارروائیوں میں 2546 اموات ہوئیں اور 2267 افراد زخمی ہوئے۔ یہ 1166 شدت پسند حملوں اور جوابی کارروائیوں کا نتیجہ تھا۔ یہ پاکستان کے سیکیورٹی منظرنامے کے لیے ایک سنگین سال تھا۔
शिद्दत पसंद हमले सिक्योरिटी कार्रवाइयों के मुकाबले में तकरीबन 4 गुना ज़्यादा रहे। रिपोर्ट ने इस हवाले से बताया है कि 2024 में 909 शिद्दत पसंद हमले किए गए, जबकि कानून शिकन अनासर के ख़िलाफ़ सिर्फ 257 सिक्योरिटी ऑपरेशंस किए गए। ये जनाब आदाद शुमार है। और कुरम के हवाले से ख़बर यह है कि मुआहदा नहीं हो सका। 31 दिसंबर का दिन मुकर्रर किया गया था। बड़ी उम्मीद थी। सूबाई हुकूमत ने यह दावा किया था कि फ़रीक़ैन इस बात पर आमादा हैं, 14 नुकाती जो मुआहदा है उस पर इत्तेफाक हो चुका है। लेकिन एक फ़रीक़ ने आज सुबह से ही आप कह सकते हैं कि एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जी हमने 4 दिन की मोहलत मांगी थी, जिसके तहत हतमी जो मुज़ाकरात हैं या जो मुआहदे पर दस्तखत होने हैं, ये मंगल को या 31 दिसंबर को नहीं बल्कि 1 जनवरी 2025 को बुध का दिन आता है, इस दिन ये मुआहदा होना है। अब देखते हैं, अगले साल तक बात चली गई है। जब आप ये रिपोर्ट देख रहे होंगे तो हो सकता है अभी 31 दिसंबर चल रहा हो। जब आप देख रहे होंगे तो हो सकता है बहुत सारे नाज़रीन जो हैं ये नए साल में ये रिपोर्ट देख रहे हों, 1 जनवरी 2025। आपको नया ईस्वी साल जो है बहुत बहुत मुबारक हो। हम तो इस्लामी साल मनाते हैं, 1 मुहर्रम अल हराम को हम एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देते हैं, लेकिन चूँकि रिवाज है और लोग एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देते हैं, तो हमारी तरफ से भी मुबारकबाद कबूल कीजिए। और हमारी दुआ है कि एक पुरअमन मुस्तकबिल हो इस मुल्क का, ख़ुसूसन वो इलाके के जो शोर ज़दा हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के मामलात हैं, वहाँ पे अमन आए, मुकम्मल अमन आए, पायदार अमन आए और मुस्तकिल अमन आए। बहुत शुक्रिया।